دوستوں، زندگی ایک ایسی داستان ہے جس میں ہر کسی کا کردار تو الگ ہوتا ہے، لیکن جو درد ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم تھک گئے ہیں، ہر دن کچھ بناتے ہیں، کبھی اپنے کریئر پر فوکس کرتے ہیں اور کبھی کچھ اور چیزوں پر، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی غزل کے بارے میں بات کریں گے جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سے ملا دے اور دنیا سے تھوڑا الگ کر دے۔ چھوٹی سی غزل ہے یہ، جس میں 5 شعر ہیں، لیکن بڑی گہرائی کے ساتھ انسانی جذباتوں کو بیان کرتے ہیں، اور شاعری صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ایک تناؤ ہوتا ہے، اس میں جذبات بیان ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ غزل دیکھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو غزل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کارگہے حیات میں عشق شکست پا سہی، کارگہے حیات میں عشق شکست پا سہی، بزم طرب کو ہے طلب گرچہ وہ کج ادا سہی، کارگہے حیات میں عشق شکست پا سہی، بزم طرب کو ہے طلب گرچہ وہ کج ادا سہی، تیرا لباس فاخرہ رنج میں کیوں ہے مبتلا، تیرا لباس فاخرہ رنج میں کیوں ہے مبتلا، پیرہن جنوں میرا خستہ سہی برا سہی، آتش زیر پا نہ ہو، آتش زیر پا نہ ہو، رشک میں گل قبا نہ ہو، آتش زیر پا نہ ہو، رشک میں گل قبا نہ ہو، پھول میرے نہیں تو کیا سنگ ہی آشنا سہی، تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، اجنبیوں کا ہے ہجوم تیرے ہی آشنا سہی، اور نامہ برے شکست پہ، نامہ برے شکست پہ نادم و شرمسار کیوں، نامہ برے شکست پہ نادم و شرمسار کیوں، لے کر چلا بسط خلوص شکوہ سہی گلا سہی۔ تو یہ غزل تھی، اور اب ہم بات کریں گے جو بات اس غزل میں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ تو غزل جیسے ہی شروع ہوتی ہے، پہلا ہی شعر جو ہے اس کا کہ کارگہے حیات میں عشق شکست پا سہی۔ اب جب یہ شعر ہی شروع ہو رہا ہے کارگاہ، تو یہ کارگہے حیات یعنی زندگی کا کارخانہ۔ اب آپ جب کارخانے کے بارے میں سوچتے ہو تو کارخانے میں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بنانے کا جو پروسیس ہوتا ہے اور جو شے بنتی ہے، اسے بہت ساری کٹھنائیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی لوہا پگھلایا جاتا ہے، کبھی اسے کسی شیپ میں ڈھالا جاتا ہے، اور تب جا کر وہ کچھ بن کر نکلتا ہے۔ تو زندگی کا جو کارخانہ ہے، یہاں پر آپ کو کئی ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو بظاہر تو آپ کو لگے گا کہ مشکل ہے، لیکن وہ مشکلیں جو آپ فیس کرو گے، اس کے بعد ہی آپ کسی لائق بن پاؤ گے، کسی قابل بن پاؤ گے۔ تو بھلے ہی زندگی کارخانہ ہے، آپ کو اس میں مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جو بات اس پورے مسئلے میں کہی جا رہی ہے کہ کارگہے حیات میں عشق شکست پا سہی، تو زندگی کا جو کارخانہ ہے، اس میں عشق جو ہے وہ شکست پا ہے، مطلب ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے۔ اور جو اگلا مصرع کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بزم طرب کو ہے طلب چاہے وہ کج ادا سہی، یعنی خوشی کی جو محفل ہے، اس کو تو بس اسی کی طلب ہے، یعنی جو کج ادا ہے، جو مشکل سے ملنے والا ہے، مشکل سے آپ کو حاصل ہونے والا ہے،
آپ نے جو بھی گول اپنے لیے بنا رکھا ہے، جو بھی آپ نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کر رکھا ہے، شاید کسی پروموشن کے لیے، شاید کسی کمپٹیشن کو پاس کرنے کے لیے، یا آپ نے کوئی بزنس کھڑا کرنے کا جو ارادہ کر رکھا ہے، ان ساری چیزوں میں آپ کو طرح طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن آپ کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ جو زندگی ہے یہ کارخانہ کی طرح ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے معاملے پیش آئیں گے، اور آپ کو ان سارے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے. تو بھلے ہی آپ تھک گئے ہو، بھلے ہی آپ کو ہار جیسا محسوس ہو رہا ہو، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے اور آپ کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے. تو آپ کو لگاتار اس ریس میں بنے رہنا ہے، اور آپ کا اس ریس میں بنے رہنا ہی آپ کو زندہ ہونا بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے جب اگلا شعر اس غزل کا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تیرا لباس فاخرہ رنج میں کیوں ہے مبتلا. تیرا لباس فاخرہ یعنی کہ ایسا لباس جس پہ آپ فخر کرو، پراؤڈ فیل کرو، لیکن ایسا لباس پہننے کے بعد بھی رنج میں کیوں مبتلا ہو. تیرا لباس فاخرہ رنج میں کیوں ہے مبتلا، پیرہنے جنوں میرا خستہ سہی برا سہی. اب ایک بات یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ کیا شاعر اپنے پیرہنے جنوں یعنی پھٹے پرانے کپڑے کو لباس فاخرہ سے بہتر سمجھ رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ اپنے اصلی وجود میں ہو. اگر ہم اپنے آپ کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بناوٹی ہے، وہ نمائشی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے اصلی خول میں نظر آؤ. بھلے ہی اس لباس پہ آپ کو فخر نہ ہو، لیکن وہ آپ کی سچائی دکھاتا ہو. تو ایسے لباس پہننا، ایسے دکھاوے کرنا جہاں پر کہ آپ کو فیک چیزیں زیادہ لگے، ویسا نہ ہو، بلکہ آپ کی سچائی کھل کے باہر آئے اور اپنی سچائی کے ساتھ کھڑے رہو. اور جو شو آف کرنے کے چکر میں آپ کسی غم میں مبتلا ہو جاتے ہو، رنج میں مبتلا ہو جاتے ہو، وہ چیزیں نہ ہوں. تو یہ اس شعر میں کہی گئی. اور اگلا شعر جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آتش زیر پا نہ ہو، آتش زیر پا نہ ہو، رشک میں گل قبا نہ ہو. یعنی جب تم نے سچائی پہ چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، تم نے ایسی راہ پہ چلنے کا ارادہ کیا ہے جہاں پر کہ بہت ساری مشکلیں ہیں، تمہیں حق باتیں بولنی ہے، اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا، جب تم سچ بولو گے تو یہ لوگوں کو چبھے گا نہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو آتش زیر پا یعنی کہ قدموں کے نیچے آگ نہیں ہوگی، تمہیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب تم کسی مشکل راہ پہ چلو گے. یہ تو ہونا ہی ہے، لیکن جب تمہارے سامنے مشکلیں آئیں تو اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے. اور جب تم اس طریقے سے چلو گے، حق کی آواز بلند کرتے ہوئے چلو گے، تو پھر جو گل قبا ہے، جو آگ ہے، وہ بھی رشک کرے گا. گل قبا جو آپ نے لباس پہنا ہوگا وہ بھی رشک کرے گا کہ بھلے ہی یہ آگ پہ چل رہا ہے، بھلے ہی مشکلوں میں مبتلا ہے، لیکن اس نے اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا ہے، یہ صحیح راہ پر آگے بڑھ رہا ہے. اور کچھ اسی طریقے کی بات اس میں کہی جا رہی ہے کہ آتش زیر پا نہ ہو، رشک میں گل قبا نہ ہو، پھول میرے نہیں تو کیا سنگ ہی آشنا سہی. یعنی کہ پتھروں سے ہی دوستی کر لو، مشکلیں جو بھی ہیں ان کو پار کرنا ہے، تو تمہیں جتنی بھی مشکلیں سامنے آ رہی ہیں ان ساری مشکلوں کو ایک ایک کر کے حل کرتے چلے جاؤ، تو تمہیں ضرور کامیابی ملے گی، اپنے منزل کو ضرور تم حاصل کر سکو گے. اور اس کے بعد جو شعر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تیرے حریم ناز میں، تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، اجنبیوں کا ہے ہجوم تیرے ہی آشنا سہی. یہاں پر جو شاعر بات کر رہا ہے حریم ناز یعنی ایسی جگہ جہاں کہ اس کا محبوب رہتا ہے، وہاں پر جب شاعر پہنچتا ہے تو وہ بالکل ہی ایک الگ دنیا دیکھ رہا ہے جہاں پر کہ وہ بالکل فٹ ہی نہیں ہو پا رہا. اب یہ شاعر شاید نائیو ہے بہت زیادہ، جسے پتہ ہی نہیں کہ اسے کیا کن کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، یا کون سے لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے، یا پھر وہ بتا رہا ہے کہ جب آپ اپنے محبوب کے پاس جاتے ہو یا جو بھی ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے،
تو اس کو حاصل کرنے میں جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہے، جتنی ساری چیزوں کو آپ کو فیس کرنا ہے، انیشیلی تو آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو فیس کرنی ہے، کن کن پریشانیوں کو آپ کو دیکھنا ہے. کیونکہ شروع میں تو ہم بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، شروع میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کر لیں گے. اسی طریقے سے ہم کسی بھی کام کو ہاتھ میں تو لیتے ہیں، اور یہ جو آپٹیمزم ہوتا ہے ہمارا، یہ بڑا ان انفارمڈ آپٹیمزم ہوتا ہے، جہاں پر کہ ہمیں کوئی انفارمیشن تو نہیں ہوتی ہے کہ آخر کس دریا میں ہم کودنے والے ہیں. تو وہی حال کچھ شاعر کا ہے کہ تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، کہ اب وہ محبوب کے گھر میں تو آ گیا ہے، لیکن اس بزم میں اور سارے جو لوگ ہیں اس سے تو وہ بالکل بھی آشنا نہیں ہے، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ملاقات ایسے سارے لوگوں سے ہونے والی ہے. اب ایسے پریکٹیکلی اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ویسی ہی حالت ہے جیسے کہ آپ اگر کوئی نیا کورس کر رہے ہو، جیسے آپ ڈیٹا سائنس کا کورس کر رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو پڑھنی ہے. تو آپ شروع میں سوچتے ہو کہ چلو پائتھن پروگرامنگ سیکھنی ہے تو سیکھ لیں، کیا ہے، لینگویجز تو آتی ہیں مجھے. اور پھر آپ پائتھن پروگرامنگ میں جاتے ہو، پائتھن پروگرامنگ کے تھوڑی بہت سنٹیکس وغیرہ سیکھتے ہو، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹسٹکس بھی پڑھنی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس میں مشین لرننگ بھی پڑھنی پڑے گی، پھر سیکویل ہے، ایکسل ہے، بی آئی ہے، اور اس طریقے کے نہ جانے کتنے سارے ٹولس ہیں. تو یہ ہماری نائیویٹی ہوتی ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کن کن ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کچھ وہی حال شاعر کا بھی یہاں پر ہے کہ تیرے حریم ناز میں اٹھتی ہے جس طرف نگاہ، اجنبیوں کا ہجوم تیرے ہی آشنا سہی. اور غزل کا جو آخری شعر ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ نامہ برے شکستہ پہ نادم و شرمسار کیوں، نامہ برے شکستہ پہ نادم و شرمسار کیوں، لے کر چلا بسط خلوص شکوہ سہی گلا سہی. یعنی نامہ بر کہتے ہیں میسنجر کو جو آپ کو خبر آپ تک پہنچاتا ہے. تو بھائی جو نامہ بر ہے، جس نے آپ تک نتیجہ پہنچا دیا، جس نے آپ تک رزلٹ پہنچا دیا، اس پہ ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، اس پہ شرمسار ہونے والی کون سی بات ہے. اس نے تو بس جو آپ نے کارکردگی کی تھی یا جو آپ کو حاصل ہونا تھا وہ آپ نے، اس کی خبر آپ کو مل گئی، تو اور اس کا وہی کام تھا. اس نے تو بہت بسط خلوص کے ساتھ آپ کو لا کر کے ساری چیزیں بتا دی، بھلے سی وہ شکوہ ہو چاہے وہ گیلا ہو. تو یہ تھی یہ غزل، اور امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی. اگر اس کا انٹرپریٹیشن آپ کو اچھا لگا تو ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیں، یا آپ اس غزل کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور واقف کرائیں. اللہ حافظ.